بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے نمازیں اتنی قضا ہوں جن کا شمار خود نہ جانتا ہو۔ یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تمام قضا نمازیں ادا شمار کرے گا اور تمام پوشیدہ اور ظاہری گناہ بخش دے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، جبرائیل امین علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے پوری زندگی نہ تو نماز پڑھی ہوگی نہ کبھی سجدہ کیا ہوگا، اور اس کے ذمہ اتنی قضا نمازیں ہوں گی کہ وہ خود بھی ان کا شمار نہ جانتا ہوگا، لیکن اگر وہ بندہ اخلاص کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا شدہ کو ادا شدہ شمار فرمائے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اس کے درجات بلند فرمائے گا، اس کی قبر کو روشنی اور راحت عطا فرمائے گا، اور اسے جہنم کی وحشت سے نجات نصیب ہوگی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بے شک میرا رب بڑا ہی مہربان اور غفور رحیم ہے، وہ بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور جو اس کی رحمت کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہے وہ اسے اپنی آغوش کرم میں لے لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور فضل ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو بھی رجوع اور نجات کا موقع دیتا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے جو مایوسی کو پسند نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اس کی تسبیح کی برکت سے وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت میں شامل ہو سکتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے اپنے نمازوں کی پابندی نہ کر سکے۔ فرمایا، اس پر پروردگار کا عظیم احسان ہے کہ میری امت کو اس تسبیح سے نوازا جو تمام گناہوں کو مٹا دے اور قضا نمازوں کو ادا کر دے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین، ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب وہ ماضی کی کوتاہیوں پر نادم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل پہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا میری ساری زندگی کی گمراہی، سستی، غفلت اور ترک عبادت معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میں دوبارہ رب کے قریب ہو سکتا ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ میری قضا شدہ نمازوں کو معاف فرما دے گا؟ یہ سوالات ایک مومن دل کی علامت ہے۔ وہ خوش نصیب وہی ہے جو اپنی کوتاہیوں کو پہچان کر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی رجوع توبہ اور مغفرت کی امید میں آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہے ہیں جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تسبیح قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قضا شدہ نمازوں کو ادا شدہ شمار فرما دیتا ہے اور اس کے تمام ظاہری و باطنی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو کسی کتاب میں نہیں بلکہ دلوں میں اترے جانے والا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر آئے تو دل کا زنگ اترنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور انسان کی روح پکار اٹھتی ہے، اے میرے رب، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ قضا نماز کا معاملہ انسان میں نہایت حساس ہے۔ شریعت کی روح سے نماز ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے اور دانستہ نماز چھوڑنے والا سخت وعید کا مستحق ہوتا ہے، لیکن رب کریم کی شان رحمت دیکھیے کہ اس نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور ایسے ذرائع عطا فرمائے جن کے ذریعے بندہ ماضی کی کوتاہیوں کو ختم کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی اس تسبیح کا ذکر ہمیں ان روایات میں ملتا ہے جو اولیاء اللہ کے مجرب اذکار میں محفوظ ہیں، جہاں اس تسبیح کی تاثیر سے انسان کی بندگی میں انقلاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب میرا بندہ ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو زندگی کے کئی سالوں تک سستی، دنیا کی رنگینیوں یا لا علمی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا رہا، آج اس تسبیح کی برکت سے بخش دیا جائے گا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، رب کی رحمت وسیع ہے اور یہ تصور اس رحمت کا دروازہ کھولنے والی کنجی ہے۔ آج کا مسلمان کئی وجوہات کی بنا پر نمازوں سے دور ہے، کبھی غفلت، کبھی دنیا کی مصروفیت، کبھی بد عقیدگی اور کبھی صرف سستی یا ماحول کا اثر۔ لیکن جب دل میں احساس جاگتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی تمام چھوٹی بڑی نماز ادا کرے، مگر وقت، حالات، صحت اور بڑھاپا آڑے آتے ہیں۔
ایسے میں یہ تسبیح ایک سنہری موقع بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ وہ روحانی خزانہ ہے جو رب العالمین کی طرف سے بندگان مومن کے لیے خاص بخشش ہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام تک وحی پہنچائی۔ قرآن پاک جیسے عظیم کتاب میں بھی انہی کے ذریعے نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان عظیم فرشتوں میں سے ہیں جنہیں ملک الموت نے خاص کاموں کے لیے منتخب کیا۔ ان کا اصل نام اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے نبیوں اور رسولوں تک پہنچانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین، روح القدس اور امین وحی جیسے عظیم القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کا آغاز بھی انہی کے ذریعے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نبوی زندگی میں وحی کا ذریعہ یہی فرشتہ رہے۔ قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام، صفات اور ان کے فرائض کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ایک وحی کے نازل کرنے والا فرشتہ، نزول بہ روح الامین، اس قرآن کو روح الامین لے کر نازل ہوئے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہیں جو اللہ کا کلام لے کر نبیوں کے پاس آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن انہی کے ذریعے عطا کیا گیا۔ نمبر 2، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ بے شک یہ قرآن ایک بزرگ فرشتہ کا پیغام ہے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد جبرائیل علیہ السلام ان کا وصف کریم یعنی باعزت اور معزز اور بزرگ ہونا بتایا گیا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے حکم کے تابع فرشتہ وہ بڑی طاقت والا ہے، عرش والے اللہ کے ہاں بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ آیت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان عظمت کا اعلان کرتی ہے کہ وہ قوت و طاقت کے مالک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب مقام رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میرے پاس پہلی بار وحی آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور مجھے کہا اقرا، پڑھ۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبوت کے آغاز کا سبب بنے، اور غزوہ بدر کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل گھوڑے پر سوار ہیں اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرائض میں وحی لانا سب سے اہم فریضہ ہے۔ آپ تمام انبیاء علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ دینی امور کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی باریکیاں سکھانا، اہل ایمان کی مدد، غزوات میں اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو کر مدد کرنا، دعا کی قبولیت کے لمحات لانا، مختلف موقع پر بشارت دینا، یا اللہ کا حکم پہنچانا، عذاب کے حکم کو نافذ کرنا، بعض نافرمان قوم پر اللہ کے عذاب کو نافذ کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بے پناہ طاقتور ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، بڑی طاقت والا، بہت حسین اور نورانی شکل والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے جو افق کو ڈھانپ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو عرش کے قریب خاص مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مدد کرنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا خاص وصف ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنی کی، اس سے اللہ، جبرائیل، فرشتے اور تمام مومنین دشمن ہیں۔ جب ان جیسی عظیم ہستیوں کی زبان سے نکلے الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کا درجہ دے رہے ہیں تو اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تسبیح نہ صرف قضا نمازوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ گناہوں سے نجات، رزق کی کشادگی، دل کی صفائی، باطنی سکون اور اللہ سے قرب کا بھی ذریعہ ہے۔ اسے پڑھ کر دل پر سکون ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو رب کے قریب محسوس کرتا ہے۔ یہ تسبیح ان لوگوں کے لیے بھی نعمت ہے جنہوں نے آج سے پہلے کبھی نماز کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہ ان کے لیے امید کی کرن ہے کہ وہ رب سے رجوع کریں، اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور کسی کے ماضی کو دیکھ کر اسے رد نہیں کرتا۔ وہ صرف توبہ چاہتا ہے، رجوع چاہتا ہے، آنسو چاہتا ہے، دل کا اخلاص چاہتا ہے۔
دل کا اخلاص چاہتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوئے جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال نہایت سیاہ تھے، اور اس پر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے سے ملا دیے، اور آپ اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسول، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے فرمایا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اچھا تو مجھے اس کی علامات بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور جب تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج چرواہے بلند بالا عمارتوں کے تعمیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں کچھ دیر بیٹھا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ایک بزرگ خاتون جو عمر کے آخری حصہ میں تھی، انہوں نے ایک عالم دین سے ہی سوال کیا کہ میں نے اپنے جوانی میں نمازیں نہیں پڑھی، کیا اللہ معاف کرے گا؟ اس عالم نے انہیں یہ تسبیح سکھائی اور کہا کہ روزانہ اسے پڑھا کرو اور اللہ سے معافی مانگا کرو۔ چند مہینوں میں اس کا چہرہ نورانی ہو گیا، ہر وقت تسبیح مشغول رہتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغ میں آرام کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، بیٹا وہی تسبیح میرے لیے نجات کا سبب بنی۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے پوری زندگی نہ تو نماز پڑھی ہوگی، نہ کبھی سجدہ کیا ہوگا، اور اس کے ذمہ اتنی قضا نمازیں ہوں گی کہ وہ خود بھی ان کا شمار نہ جانتا ہوگا۔ لیکن اگر وہ بندہ اخلاص کے ساتھ یہ خاص تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا شدہ نمازوں کو ادا شدہ شمار فرمائے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے درجات بلند فرما دیے جائیں گے، اس کی قبر کو روشنی اور راحت عطا فرمائے گا، اور اسے جہنم کی وحشتوں سے نجات نصیب ہوگی۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا، بے شک میرا رب بڑا ہی مہربان اور غفور الرحیم ہے، وہ بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور جو اس کی رحمت کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہے وہ اسے اپنے آغوش کرم میں لے لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور فضل ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو بھی رجوع اور نجات کا موقع دیتا ہے۔ وہ رحمان و رحیم جو مایوسی کو پسند نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اسی تسبیح کی برکت سے وہ لوگ بھی اللہ پاک کی رحمت میں شامل ہو سکتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے اپنی نمازوں کی پابندی نہ کر سکے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو یہ عمل بتاتے ہیں، وہ تسبیح بتاتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تسبیح ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح جبرائیل علیہ السلام نے بتائی، اس کے پڑھنے سے اس کی قضا نماز جس کا وہ شمار خود بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ تمام قضا نماز ادا شمار کرے گا اور تمام پوشیدہ اور ظاہری گناہ بخش دے گا۔ تو یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو
افضل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور پھر اس طرح سے نیت کرنی ہے، یا اللہ میں اس تسبیح کو اس یقین، اخلاص اور نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ میری تمام فوت شدہ نمازیں آپ کے فضل و کرم سے معاف فرما دی جائے اور میرے تمام ظاہری و باطنی گناہوں کو بخش دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو المالک الحق المبین، لا الہ الا هو الحکم العدل المتین، وربنا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی دائم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، وہی حق ہے، وہی کھلا واضح ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حکمران ہے، وہی عدل کا مالک ہے، وہی محکوم اور پائیدار ہے، اور ہمارے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے شک ظالموں میں سے تھا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے، اسی کا شکر ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ناظرین، اس کی آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر توجہ اور دھیان کے ساتھ پورے 100 مرتبہ گن کر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح نہایت بابرکت اور تسبیح ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کسی انعام سے کم نہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے لاکھ قضا شدہ نماز ادا تصور ہوں گی، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ہوگی، اس کے تمام پوشیدہ اور ظاہری گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو آپ نے اس تسبیح کے عمل کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس تسبیح کی وجہ سے سچی توبہ کی برکت سے ساری قضا شدہ نمازیں ادا شمار ہو جاتی ہیں، پوشیدہ اور ظاہری گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور بندہ اللہ کے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے، عبادت میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، بندے کو دنیا اور آخرت کی عزت اور سلامتی نصیب فرماتا ہے، اور یہ عمل کر کے آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے بنے تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں، اللہ کی رضا اور قرب کے مستحق بنیں۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور درود پاک آخر میں پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرمائے، اس تسبیح کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسا اخلاص عطا فرمائے کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور یاد سے بھر دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کی رضا اور اس کا قرب پا سکیں۔ آمین۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین محترم، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لازمی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔